السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم اپنے سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے دعوت اسلام کا پہلا دائرہ اور خفیہ تبلیغ۔ پہلی وحی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی افراد کو اسلام کی دعوت دی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ یہی وہ پہلا دائرہ تھا جس میں اسلام کی روشنی پھیلی۔ پہلی وحی کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع ہوا۔ ابتدا میں یہ دعوت چھپ کر دی گئی تاکہ دشمنوں کے شر سے بچا جا سکے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ 3 سال تک دعوت خفیہ طور پر جاری رہی۔ اس کے بعد حکم آیا کہ قریش کے سامنے اور پھر کھلے عام دعوت دی جائے۔ ابتدائی 3 سالوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی اور قابل اعتماد لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے بہت سے اہم لوگ ایمان لے آئے، جن میں شامل ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ یوں اسلام کا پہلا چھوٹا سا قافلہ تیار ہوا۔ اسی زمانے میں مکہ مکرمہ میں دار ارقم کو دعوت اور تعلیم کا مرکز بنایا گیا۔ یہاں نئے مسلمان قرآن سنتے، دین سیکھتے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے۔ یہ خفیہ مرکز اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتا رہا۔ اگرچہ دعوت ابھی خفیہ تھی، مگر قریش کو اس کا اندازہ ہونے لگا۔ انہوں نے اسلام کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ثابت قدم رہے۔ ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بڑے مقاصد ہمیشہ صبر، حکمت اور تدبیر سے پورے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو جلد بازی کے بجائے تحمل اور حکمت سے آگے بڑھایا، اور یہی کامیابی کا راز ہے۔ یہ تھی آج کی گفتگو دعوت اسلام کا پہلا دائرہ اور خفیہ تبلیغ پر۔ کل انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔